أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وعدد نفسه وعدد عرشه مداد كلماته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين آمين ثم آمين يا غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود ابراہیمی پڑھیں اللهم صل علی محمد اللهم بارک سورہ بینہ کریں گے آج ہم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اما بعد سورہ بینہ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اس میں ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. سورہ قدر کی یہ جوڑا سورہ ہے اور کچھ لوگ اس کو مدنی بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال متفقہ یہی ہے کہ یہ بھی مکی ہی سورہ ہے. دلائل سے یہ کہا ہے کہ دیا ہے مفسرین نے کہ یہ مکی ہی سورہ ہے، سورہ بینہ. اور سورہ جیسا میں نے ابھی کہا اس کے بعد اس سے پہلے سورہ قدر ہے، سورہ قدر کی جوڑا سورہ بینہ. اللہ رب العالمین قرآن کی جو ترتیب دی گئی اللہ کے حکم سے بڑی خوبصورت ہے کہ سورہ علق ہے جو پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. سورہ علق کے بعد سورہ قرآن پاک کو جب مصحف کو ترتیب دیا گیا تو سورہ علق رکھی گئی. سورہ علق کے بعد سورہ قدر ہے اور اس کے بعد پھر سورہ بینہ ہے. آپ دیکھیں اس کی ترتیب کی یہ خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ سورہ علق کے اندر جو میجر سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم ہی دیا اقرا، پڑھو یعنی علم حاصل کرو. تو علم کی فضیلت بیان کی گئی سورہ علق کے اندر، پڑھنے کی طرف دھیان دیا گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرائض میں سے ہے کہ علم حاصل کیا جائے. تو مرد اور عورت دونوں کے اوپر یہ فرض قرار دے دیا گیا کہ وہ علم حاصل کرے. تو علم کی فضیلت سورہ علق کے اندر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں علم کی طلب ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس تم کیا ہو؟ کچھ بھی تو نہیں ہو، تم تو خون کی پھٹکی سے بنائے گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بار بار اقرا کے بعد دوبارہ آیت نمبر 3 میں سورہ علق کے آپ دیکھیں گی کہ اقرا یعنی ربک الاکرم، یعنی تیرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے، اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ تجھے اس نے علم کی فضیلت دی ہے، اور اس علم کی فضیلت کی بنیاد پر ہی ہم نے تمہیں تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق بنایا. علم کی فضیلت، اور علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اسی لیے فرمایا سورہ علق میں علم الانسان ما لم یعلم. واقعتاً اگر ہم غور کریں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور علم جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ہمیں کتنی چیزیں اللہ نے سکھائیں زندگی کے راستے کو صحیح طرح سے گزارنے کے لیے. تو بہت ہی علم کی فضیلت سورہ علق کے اندر.
اس کے بعد جو علم حقیقی ہے اس کی فضیلت سورہ قدر میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بیان فرما دیا کہ یہ علم جو ہم نے نازل کیا ہے، علم حقیقی، کل علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حقیقی آئے یعنی قرآن پاک، تو یہ جس رات میں نازل ہوا وہ رات ہی اتنی اہمیت والی رات ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہم نے اس قرآن کی وجہ سے، علم حقیقی کی وجہ سے یہ رکھ دی کہ اگر تم اس رات میں اگر اس کو تم اگر ایویلویٹ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، کہ لیلۃ القدر تو جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے. تو یعنی یہ اس کی فضیلت ہے، یعنی وہ رات اتنی فضیلت والی جس رات میں یہ علم حقیقی جو ہے آسمان دنیا پہ اترا قرآن پاک، تو پھر وہ خود قرآن جو ہے یعنی وہ علم حقیقی کتنا فضیلت والا ہوگا. تو یہ بیان کیا، یعنی پہلے علم کی فضیلت بیان کی گئی سورہ علق میں، سورہ قدر میں قرآن پاک کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اور اس کے بعد سورہ ہم بینہ پہ آ جاتے ہیں جس میں جو لوگ بھی قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، جو رسول اس قرآن کو ہماری تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، یعنی نبی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ وہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، میسنجر بنایا اپنا، تاکہ اللہ کے بندوں تک وہ اللہ کا علم، اللہ کا میسج پہنچا سکے. تو جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول پہ وحی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس سورہ بینہ میں انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا رسول کا انکار کیا. تو جو لوگ انکار کرنے والے علم حقیقی کا، علم حقیقی لانے والے کا، رسول کا، تو ان کا انجام کیا ہے؟ وہ شر البریہ ہیں، یعنی علم حقیقی کا انکار کرنے والے شر البریہ ہیں. اور جو علم حقیقی جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، یعنی مانتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کے بعد اس جو آئی ہے جو نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم حقیقی، اس کو حاصل کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی ساری طاقتوں کو، اللہ کے دیے وقت کو، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے امانتیں دی ہیں اس میں وقت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے انسان کی، دیکھنے کی، سننے کی، جو صلاحیتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائی ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے انسان جب اس میں علم حقیقی کو حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد اس علم حقیقی کے ذریعے یعنی حلال اور حرام کا فرق سمجھتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی کو بسر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنے جو اعمال ہیں، جو بھی وہ ایکشن کرتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کرتا ہے، حکم کے مطابق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کرتا ہے، ضابطہ حیات اللہ نے رب العالمین نے عطا فرمایا اس کے مطابق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ خیر البریہ ہیں، یعنی ساری مخلوقات میں افضل الخلائق ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے والے پر کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ رسول ہے ہمارا، یہی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا میسنجر ہے جس نے ہم تک اللہ کا علم پہنچایا ہے، دیا ہوا، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے میں اپنی طاقت صلاحیت لگا کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہی لوگ خیر البریہ ہیں. انہی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو یہ بہت اہم سورہ ہے، سورہ بینہ. قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرما دیا کہ جو اس کا انکار کریں گے اور کرتے ہیں وہ شر البریہ ہیں، اور جو اس پر ایمان لانے کے بعد اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ خیر البریہ ہیں. شروع کرتے ہیں سورہ بینہ. بینہ جو ہے اس کے معنی جو ہے بین، روشن، بینہ روشن، کھلی ہوئی نشانی. پہلی آیت ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. لم نہیں، لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ جو کفرو کافر ہیں، من سے اہل کتاب اہل کتاب کتاب والے، والمشرکین واو اور مشرکین مشرک شرک کرنے والے، منفقینہ منفق سے ہے، اور یہ جدا رہنے والے، باز رہنے والے، یعنی کفر سے باز رہنے والے. کفر آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ باز رہنے والے، منفقینہ،
اور بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کفر سے، یعنی باز نہیں رہنے والے ہیں، کافر ہیں، کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، کفر سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، کفر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. حتی یہاں تک کہ تاتی آئی، یاتی ہم ان کے پاس، تاتیہم آئی ان کے پاس، یاتی ان کے پاس، بینہ پہلے بول چکے ہیں، کھلی نشانی، کھلی دلیل، سورہ بینہ اسی پر اس کا نام ہے بینہ. تو دوبارہ اس آیت کو لے کر چلتے ہیں. لم نہیں، یکن تھے، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، منفکینہ باز آنے والے، حتی یہاں تک کہ تاتیم آتی ان کے پاس کھلی دلیل یا واضح دلیل یا روشن دلیل. دوسری آیت، رسول من اللہ، رسول من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتے ہیں، صحف اوراق، صحیفہ اوراق، مطہرہ پاک. یعنی آیت نمبر 2 کا مطلب رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھے یا پڑھتے ہیں، صحف مطہرہ، پاکیزہ اوراق. پاکیزہ اور آنکھ سے مراد ہے انچھوئے، یعنی جس کو کسی نے چھوا نہ ہو، کسی انسان نے اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو. اسی لیے مفسرین نے اس کا مطلب لیا ہے کہ یہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی انسان ہمیں میں سے کیوں سنا رہا ہے، یعنی رسول کا انکار کرنا. رسول سے مراد یہاں پہ میسنجر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. تو فرشتے آئیں انچھوئے، یعنی کسی انسان نے نہیں چھوا ہو، اللہ کی طرف سے جو اس کے فرشتے مقرر ہیں اس کام پہ، وہ فرشتے آئیں. یتلو صحف مطہرہ، اور یہ پاکیزہ جو اوراق ہیں، تو پاکیزہ مطہرہ سے مراد ہے کسی انسان نے اس کو نہ چھوا ہو، انچھوا، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب ہو ان سے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجے. یہ ان کی خواہش ہے انکار کرنے والوں کی، کہ یہ کہ باز آنے والے نہیں ہم شرک سے. اور یہ جو دلیل روشن، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں اللہ کے یہ پاکیزہ یعنی اوراق کو لے کر ان کو سنانے کے لیے. فیہا کتب قیمہ، آیت نمبر 3، فیہا فی میں اور ہا ان میں، یعنی جو صحف ہے اوراق ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. فیہا ان میں یا جن میں، کتب لکھی ہیں، قیمہ مستحکم باتیں. اور یہاں پر بتاتی چلوں کہ کتب کا مطلب تو لفظی مطلب تو لکھی ہیں، لیکن مراد یہ ہے، یاد کیجیے بقرہ میں ہم نے کیا تھا الکتاب میں، کہ فرائض جو ہوتی ہیں، یعنی کہ فرض باتیں، مستحکم باتیں، قیمہ، بالکل ادھر ادھر کی کوئی بات نہ ہو، قصائص نہ ہو، کوئی ادھر دوسری قوموں کے قصائص نہ ہو، بس سیدھا سیدھا جو فرائض ہیں وہ ہمیں بتلا دیے جائیں کہ کیا حکم ہے، بس یہ ہمیں بتایا جائے. مراد یہ تھی فیہا کتب قیمہ، ایسے اوراق لے کر بھیجے جائیں جو انچھوئے ہو، جس کو کسی انسان نے نہ چھوا ہو، اور سیدھی سیدھی صاف صاف بات ہو، فرائض ہو، جو بیان کر دیے جائیں، بتا دی جائیں. مراد یہ تھی. فیہا کتب قیمہ، جن میں لکھی ہیں مستحکم باتیں، قیم مستحکم باتیں. آیت نمبر 4، وما تفرق، وما اور نہیں، اور ما نہیں، تفرق متفرق ہوئے، مختلف ہوئے، متفرق ہوئے، الذین وہ لوگ جن کو اوتو دیے گئی، الکتاب کتاب، وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، الا مگر، من سے بعد بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد، ماں کے جاءتہم، یہ جاءت ہے پھر ہم، تو جاءت ہم دو لفظ ہیں، یہ جاءت اور ہم، تو ہم تو مانا ہو گیا ان کے، اور جات آ گئی،
تو جاءتہم کا مطلب ہے آ گئی ان کے پاس، بینہ دلیل، واضح روشن دلیل، واضح دلیل، یعنی علم آنے کے بعد ہی یہ طریقہ ہے. جب جو جس کے پاس جو لٹریچر، جس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ کس بات میں تفریق ہوگی، مختلف ہوں گے، اختلاف رائے ہوگا. ظاہر بات ہے اختلاف وہی ہوگا، متفرق وہی ہوں گے، باتیں وہی مختلف ہوں گی جہاں علم ہوگا. پھر ہر آدمی اس پہ جب ڈسکس کرے گا اور اپنی مطلب کی جو اس کے دماغ میں جو باتیں عقل میں سجھا رہی ہے اس کے مطابق وہ بات کر رہا ہے تو وہ ایک نئی بات اس میں ڈالے گا، تو اسی لیے پھر متفرق ہوئے. تو وہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں متفرق ہوئے وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، یعنی کتاب آنے کے بعد جن کے پاس علم تھا وہی متفرق ہوئے جب ان کے پاس روشن و واضح دلیل آ گئی. اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، جب انسان کا نفس اس پہ غالب آ جائے اور ہر آدمی اپنا اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ کرنے لگے اور اپنی کرسی بچانے کا اہتمام کرنا ہو، اپنی پارٹی، اپنا جھنڈا، اپنا اسٹیٹس، تو پھر وہ کرتا ہے تاکہ میرا اگر سب کی بات ایک ہی ہو گئی تو پھر تو ایک ہی سردار ہوگا نا، ایک ہی لیڈر ہوگا. ایک کو کوئی لیڈر بنانے کو تھوڑی تیار ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہر کوئی لیڈر بن جائے. تو ہر آدمی جب لیڈر بننے کی کوشش میں ہوتا ہے تو وہ پھر اختلاف رائے کرتا ہے، وہ اپنی بات اس میں ڈالتا ہے تاکہ میں لیڈر بن جاؤں، میری جھنڈا ہو، میرا پارٹی ہو، میرے لوگ ہو، میرا گروپ ہو، میرا فرقہ ہو. اسی طرح فرقوں کی بنیاد پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھلی ہوئی واضح دلیلیں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے تفرق کیا، تفرق ہوئے. قرآن پاک میں اس طرح کی جو آیات ہیں بہت بار بار آئی ہیں کہ علم آنے کے بعد ہی لوگوں نے اختلاف کیا، ان سے پہلے تھوڑی اختلاف تھا. آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں. وما امیرو، وما وا اور ما نہیں، امیرو جمع ہے کا صیغہ ہے، حکم دیا، حکم ہوا انہیں، امیرو. امر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حکم کے لیے. حکم دیا گیا، وا اور ما نہیں، امیرو حکم ہوا انہیں یا حکم دیا گیا انہیں، الا مگر، یعبدو لام تاکید کے لیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تاکیدی ہوتا ہے. یعبدو جمع کے لیے صیغہ ہے، عبادت کریں. بالکل سورہ قریش میں آپ نے پڑھا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، واپس وہاں پہ بھی دیا لام تاکیدی کے لیے تھا. تو چاہیے کہ وہ بندگی کریں، عبادت کریں رب هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی، رب کی. ایسے ہی بالکل ہے یہاں پر لیعبد اللہ، یہ کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین. بہت اہم آیت ہے. مخلصین خالص اللہ کی، اخلاص سے لفظ ہے، مخلصین اخلاص کے ساتھ. یعنی کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی، اخلاص کے ساتھ. خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے، خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے. یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت گر کے گھر میں پیدا ہوئے اور ایک بتوں کی پوجا کرنے والے معاشرے میں براٹ اپ ہوئی. اور وہاں پر انہوں نے اپنے رب کو اللہ کی دی ہوئی عقل سے پہچانا. سورہ نام کی آیات کے مطابق پورا سورہ نام میں بیان واضح ہوا. اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، عقل کو استعمال کریں. ریشنل تھنکنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اور وہ پورا سوچ ان کی کس طرح انہوں نے سوچا وہ پورا بیان سورہ نام میں موجود ہے. اور پھر جب اپنے رب کو تک پہنچ گیا عقل کو استعمال کرتے تو بے ساختہ کہا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. مشرک نہیں ہوں میں، وہ جو ایک سجدہ جو اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، بس میں اسی کو دوں گا کیونکہ میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. بندہ، غلام، وہ میرا آقا حقیقی ہے، وہی میرا آقا ہے، وہی میرا پالنے والا ہے. جبھی تو سورہ شعراء میں یہ آیات موجود ہیں کہ تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی مجھے راستہ دکھایا، تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو ہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی کل کا کل کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کو. بالکل دینا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. ہم قدمین پہ قدم بھی اٹھاتے ہیں تو اللہ کے اذن سے اٹھاتے ہیں. ہمارے منہ کے تک جو نوالا پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے.
یہ سونا، یہ جاگنا، ایون باتھ روم میں آپ جاتے ہیں اور جو آپ کے جسم سے جتنی مادہ جو ہے جو پوائزنس ہے فار باڈی، وہ اسکریٹ ہوتا ہے اللہ کے ہی حکم سے خارج ہوتا ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بندہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس سے قدم قدم پہ لمحہ لمحہ انسان فائدے اٹھاتا ہے. تو پھر اس کا حق ہے کہ اسی کے لیے جو ہے عبادت خالص تن اسی کی جائے، کسی اور کو اس کا کریڈٹ ان ساری چیزوں کا نہ دیا جائے. تو یہی بات جو ہے سورہ ہم نے قریش میں پڑھی تھی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. پوری سورہ قریش سے بات کر چکے ہیں کہ سردی، گرمی، جاڑے کے سفر سب کچھ کس نے کروایا، بھوک سے، خوف سے، امن سے کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین. پھر اس کا حق ہے کہ اسی کے آگے جھکا جائے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ، وہ خالص پوری دل کی سچائیوں کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے جھک گیا، بس میں اللہ کا ہو گیا. جب سورہ نام اتری 70,000 یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس وقت فضا گونج رہی تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے. کائنات کا ذرہ ذرہ صفات کو سب بہا صورتوں میں یہی تو یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو سورہ نام جب مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی سورہ بینہ میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں حکم دیے گئے صرف کس بات کے، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو. بندگی اللہ کی کرتے ہوئے کسی کو اس میں شریک نہیں کیا جائے گا. یہی ہے دین اسلام، اللہ کے آگے جھک جانا. یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا اسلم، اور جھکاتے ہو؟ فرمایا اسلمت لرب العالمین. ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا واقعات اسلمتو ہیں، ہم مسلم ہیں. مسلم تو کہتے ہی ہیں جو ٹوٹلی سبمٹڈ ٹو گاڈ ہو. اللہ نے جو فرما دیا بس اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اب ہم سب اپنی یہی بات سورہ آل عمران میں بھی ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے، کسی اور کلچر کے، کسی اور طریقے کے. اب ہم سب اپنی ججمنٹ ایمانداری کے ساتھ آنیسٹلی کریں کہ کیا قرآن میں جو اللہ نے دین شریعت، طریقہ زندگی عطا فرمایا ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یا ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، لیکن جو ہمارے ارد گرد اغیار کے کلچر پھیلے ہوئے ہیں تو ہم نے اسی کلچر کو، اسی طریقہ زندگی کو اپنایا ہوا ہے زندگی کے ہر معاملے. تو یہ تو منافقانہ چال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاف میں فرمایا کیوں ایسی بات کہتے ہو، تم کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کبرم مقتا، سخت ناپسند ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. کہتے تو ہو لا الہ الا اللہ، لیکن تم کرتے تو اپوزٹ ہو. اسی بات کو علامہ نے کہا تھا جو اس کی وضاحت میں اتنی دور تک چلی گئی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کیوں سمجھتا ہے؟ مشکل لگتا ہے نا نفسانی خواہش کو قربان کرنا. گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ، ایک اللہ کا ہو جانا، ایک اللہ کی دی ہوئی جو ہمیں پتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اس کو فالو کرنا مشکل لگتا ہے. یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ چیزیں ترک کرنی پڑیں گی. ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی جیسے تو ہیں، تو ہم پھر انہی کی چال چلتے ہوئے نظر آتے ہیں بازار میں، دنیا میں، تمام ہر جگہ. تم سے الگ تھوڑی ہیں. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہی 3 لام میں، پیس، سکون. واقعتاً جب انسان 1000 کھوٹوں سے بندھا ہوگا نا تو ہر وقت ایک اس طرح لڑائی جھگڑا کھینچا تانی ہوگی. لیکن جب وہ ایک اللہ کا ہو جائے گا، میں تو اپنے رب کا ہو گیا، والی بات ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم مطابق زندگی بسر کرنے لگے گا تو دل میں ایک سکون، ایک اطمینان، پیس پیس پیس. یہی ہے اسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے. پوری دنیا میں جو مسلمان کی جو بری حالت ہے، اکثر آپ لوگ کہتے ہیں دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں. دعا مانے پکار رہے ہیں اللہ کو.
اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں اس سے پوچھیں تو کہو میں تو قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں تو ان کی شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو ان کی شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو قرآن پاک میں تو پکار تو رہا ہے، جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہمارا عمل ویسا نہیں ہے۔ منافقانہ چال چلو گے اور منافقانہ طریقہ زندگی اختیار رکھو گے، منہ سے تو رام رام اللہ اللہ ہو رہا ہے لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہی والی بات ہے، اللہ رحم کرے کہ کر تو وہ نہیں رہا جو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تم نے تو اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اسی لیے ہم نے کچھ فلسفے اپنے ارد گرد ضمیر کی مار سے بچنے کے لیے تراشے کہ نہ قرآن پڑھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا، یا آج کل کے دور میں اس کو پڑھیں گے تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، یا جیسا دیس ویسا بھیس کرو بھائی۔ بہت سارے ہم نے فلسفے بھی ایجاد کیے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، حالانکہ وہی زمین اللہ کی ہے، یہاں پہ بھی وہاں بھی، وہی آسمان اسی اللہ کا ہے، یہاں بھی وہاں بھی، وہی اللہ وہاں بھی کھلا رہا یہاں بھی کھلا رہا، ہر جگہ کھلا رہا جہاں جہاں انسان ہے، اسی کا قانون، اسی کی کتاب، اسی کا رسول، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس کا حکم سنیں، اس کو فَلْيَعْبُدُوا، بس اس کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے لیے کر کے، بس اس کے ہو جائیں ہر حال میں، دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرنا ہے، صرف اسی کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے، ہم اپنی اپنی ججمنٹ کریں۔ قرآن پاک کا اس طرح سیکھنا اور پڑھنے کا مقصد ہی یہی کہ ہم اپنی ججمنٹ کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم اور اپنے رب کے جو دی ہوئی شریعت کے مطابق کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پھر تو جو دل میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ پوری کرتا ہے، پکارنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، دل میں ہوتا اور اللہ پوری کر دیتا ہے۔ دوست ہے نا، سب جانتا ہے، شہرک سے بھی قریب، اس کو پتا ہے کہ یہ بندے یا بندی کی کیا حاجت ہے، وہ پوری کر، ویسا بن تو جاؤ، ویسے ہے نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے، آمین۔ اتنی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، یہ آپ وسلم کا فرمان ہے، جب بے حیائی بہت پھیل جائے گی، 15 باتیں، 15 چیزیں، سرخ آندھی کا زلزلوں کا انتظار کرو، تو 15 باتوں میں سے ایک یہی کہ جب بے حیائی بہت پھیل جائے گی، ہر فیلڈ میں، ہر رشتے کے اندر، بے حیائی سے مراد صرف جو ہے یہ نہیں ہے کہ ننگا ایک آدمی جو ہے نیکڈ ہو کے گھوم رہا ہے، ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں جب آ جائے گی فحاشی، بے حیائی، وہ جھجک جو ایک اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے انسان کے اندر، جو اس کو آج دنیا میں باقاعدہ پلاننگ کر کے اس طرح کی چیزوں کو بنا کر پورا الیکٹرانک ہو یا یہ جو میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے وار جو ہے، اس کا یہ ہے ہی میڈیا کا وار، اصل میں میڈیا وار ہی تو ہے جس میں ہم لوگ آج سانس لے رہے ہیں، تو باقاعدہ اس کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، بالکل ہر طرح کی اس سے بالکل جھجک، جس کو حیا کا لفظی مطلب ہی جھجک ہے، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو بے حیائی کا ایک بہت کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ہر رشتے کی میں نے بات کی، میں نے ابھی میاں بیوی، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، سارے سب، باہر نیبرز، ہر ایک کی بات کر رہی ہوں۔ تو ایک بے حیائی کا سمندر ہے ٹھاٹے مارتا، تو جب یہ ہو جائے گا تو آپ نے فرما دیا کہ ایسی ایسی بیماریاں اور اسی لیے اتنی بیماریاں جس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، تحقیقات جاری اور ساری ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسی کیسی بیماریاں جو ہیں وہ پے جو ہے حملہ آور ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی بے حیائی ہے جو ہو گئی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ کے دین سے ہم ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے، آمین ثم آمین۔ وما امرو، اور نہیں وہ حکم دیے گئے یا حکم ہوا انہیں، الا مگر لیعبد اللہ، یہ کہ وہ بندگی کریں یا عبادت کریں اللہ کی، مخلصین، اخلاص کے ساتھ، خالص، لہو، اسی کے لیے، دین اطاعت، طریقہ، یعنی صرف طریقہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا، خالص، صرف وہ ایک سجدہ،
جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی بات تو علامہ نے ایک اور جگہ کہی کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ ایک سجدہ، زمین پہ جب ماتھا اور پیشانی ٹیکو تو تمہارا واقعتاً دل اسی کے آگے سچائیوں سے پوری اخلاص کے ساتھ اس کے آگے ماتھا رگڑو کہ ہم تیرے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کیا ہے، جو تو کہے گا مجھ کے مطابق زندگی بسر کرے، تو نے حلال کیا وہ حلال، جو تو نے حرام کیا وہ حرام، جس سے تو نے روک دیا ہم رک گئے۔ تو وہ چیز جب تم کر لو گے تب تمہیں نماز سے فائدے ہوں گے۔ وہ ایک تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ اللہ ہو، بہت اہم خوبصورت یہ آیت تھی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، حنفاء آگے یعنی مخلصین کے علاوہ پھر ایک اور مزید حنفاء یکسو، جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ فرماتے ہیں وہ حنیف تھا، یکسو ہو گیا تھا ٹوٹلی اپنے رب کا، یعنی حنفاء کہتے ہیں حنیف، حنفاء حنیف کی جمع حنفاء، سچے مسلمان، یکسو مسلمان، یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو یہ حنیف کی جمع ہے حنفاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حنیف کے لفظ سے پکارا، لقب دیا کہ سچے مسلمان تھے۔ دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے نا، میرے بھی دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، آپ کی بھی دل کی کیفیت جانتا ہے، سب کی دل کی کیفیت، کیونکہ اللہ تو ہمارا علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے چھپے بھیدوں سے واقف ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت سے اللہ رب العالمین واقف، جبھی تو فرمایا وہ مسلم حنیف تھا، یعنی وہ دل کی پوری سچی طلب کے ساتھ یکسو ہو کے اللہ کی طرف مائل ہوا تھا، اللہ کا ہو گیا تھا۔ جبھی تو خواب میں دیکھا ہے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، اور چلے بھی گئے ذبح کرنے لے کر بیٹے کو۔ اللہ اکبر۔ حنفاء یکسو ہو کر، اللہ کی طرف مائل ہو کر، با اور یقیمو وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، ویؤتو یوتو ایتا سے ہے دیں یا دیتے رہیں، زکوٰۃ، زکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ سے پاک کرنا، یعنی مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، یقیم الصلاۃ سے مراد ہے حقوق اللہ بھی ادا کریں، یؤتو الزکوٰۃ اور زکوٰۃ بھی مال حقوق العباد بھی ادا کریں، یکسو ہو جائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، یکسو ہو کر صرف اپنے رب کی بندگی کریں، اللہ کے دیے ہوئے دین کو بس فالو کریں۔ وَذَلِكَ دین القیمہ، اور ذالکہ یہی دین ہے، قیمہ مضبوط، صحیح درست، یعنی یہی دین ہے قیمہ نہایت صحیح یا نہایت درست یا سچا مضبوط لوگوں کا، قیمہ جو سچے دین پر قائم ہے انہی کا یہ طریقہ ہے، تو تم بھی اسی دین پہ قائم ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو، صرف اللہ کی جو حرام حلال کا جو اللہ نے جو تمہیں ضابطہ حیات دیا ہے، شریعت الہی دی ہے، بس کو فالو کرو، اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں چیزیں پھیل سب کو یکسر چھوڑ دو، منافع ہو جاؤ، یکسو ہو کے اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ، اور نماز قائم کرو، یعنی اللہ کا حق دو، وہ یؤتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو، قربا ادا کرو، یہی سچے لوگوں کا، مضبوط لوگوں کا نہایت درست صحیح طریقہ ہے۔ ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہیں، من اہلی کتاب
من سے اہل کتاب والمشرکین اور مشرکین، فی میں نار آگ، جہنم دوزخ کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی ہا فی میں ہا اس ہا کی ضمیر جاری جہنم کی آگ کی طرف، فی ہا اس میں، اولائی کا یہی لوگ یا وہی لوگ، ہم وہ، شر بدترین، بریہ 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 کا جو لفظ برون سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ عدم سے وجود ملانے والا، تو عدم سے یعنی کوئی تم کچھ نہیں تھے اور وجود میں آ گئے، برن سے یہ لفظ ہے بریہ، اور اسی لیے اس کا معنی مخلوق لیا جاتا ہے، عدم سے وجود میں آنا اسی لیے مخلوق لیا جاتا ہے بریہ، شر البریہ بدترین مخلوق، یعنی سب سے بدتر مخلوق ہیں، سب سے بدترین خلائق ہیں۔ ان الذین آمنوا، اب یہاں پہ ایک وہ کیریکٹر تھا جنہوں نے انکار کیا، بے شک وہ لوگ، ان الذین کفروا، میں دوبارہ آیت نمبر 6 دہرا رہی ہوں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، نار جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، بدترین مخلوق، سب سے بدتر مخلوق۔ اب آیت نمبر 7 پر، انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات و اور عملو عمل کیے، صالحات نیک، اولائی کا وہی لوگ، ہم وہ، خیر بہترین، بریہ خلائق ہیں، بریہ پھر وہی لفظ ہے برون سے، عدم سے موجود ملانے کی وجہ سے مخلوق اس کا ترجمہ کیا گیا، جمع ہے خلائق مخلوق کی، تو خلائق ہیں یا مخلوق ہیں۔ میں شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو لوگ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اس میں دی ہوئی شریعت یعنی کتاب میں اس علم حقیقی کے مطابق جو طریقہ زندگی بتلایا گیا ہے، جن چیزوں سے روک دیا گیا، فوربیڈن ہے، اس سے رک جاؤ، اور جو کو اللہ نے حلال کیا، اوکے کیا، اس مطابق زندگی بسر کرو، وہی عمل الصالحات کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ایمان، پہلے تو ایمان لانا، ماننا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ نے اس کے مطابق ہمیں فرمایا کہ زندگی گزارو، یہی شریعت ہے، یہی طریقہ زندگی ہے جس کو ہم اسلام کا نام دیتے ہیں، اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جس نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیے، تو وہی لوگ جو ہے خیر البریہ ہیں، یعنی قرآن پر ایمان لانا، اللہ کے علم حقیقی پر ایمان لانا، اور اس کے مطابق پھر زندگی کو بسر کرنا، خیر البریہ مخلوق میں شامل کر دیتا ہے، بہترین خلائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا بدلہ جزاؤہم، جزا مانے بدلہ، ہم ان کا یعنی بدلہ یا صلہ ان کا، اندہ پاس یا نزدیک، ربہم رب پروردگار، ہم ان کے رب کے پاس یا ان کے رب کے ہاں یا ان کے رب کے نزدیک، جزاؤہم عند ربہم، بدلہ یا صلہ ان کا ان کے رب کے پاس یا ان کے رب کے نزدیک، جنات، جنات کا جو ہے جیم نون نون ہے، جن چھپا ہوا، جیسے باغات مانے لیے جاتے ہیں، البتہ وہ باغات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے، بہرحال اس کا ترجمہ باغات ہی کیا جاتا ہے، جنات باغ ہیں، عدن، عدن ہمیشہ، عدن ہمیشہ رہنے، ہمیشہ رہنے یا ہمیشگی کے، جناتی عدن ایک باغ کا نام بھی ہے، ایک جنت کا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب بنایا گیا تو وہاں رکھا گیا، اور یہ بالکل عرش کے نیچے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ
अर्श है, बिल्कुल उसके नीचे जो है जो है जन्नाते अदन। तो एक जन्नत का नाम भी है ये, किसी हमेशा रहना, इसके माना हमेशगी के लिए, यानी ऐसे बागात में अल्लाह उनको रखेगा जहां वो हमेशा रहेंगे, एवर लीस्ट बाग होगा, कभी छीना नहीं जाएगा, ये भी मुराद है। तो जन्नात अदन बाग हैं हमेशा रहने के, हमेशगी के। तजरी, तजरी जरियान से, जरियान कहते हैं बहने को, जरियान खून का जैसे लफ्ज कहते हैं खून बहना, तो तजरी लफ्ज इसी से, जरियान से यानी बहना, बहती हैं। मिन से, तातिहा, तहत नीचे, और हा की जमीर जारी है जन्नत की तरफ, उनकी यानी उनके नीचे बहती हैं, उनसे के नीचे अनहार, नहरें। अनहार नहर की जमा है, अनहार नहरें। तो हम, अल्लाह ताला फरमाता है जज़ाउ मिन रब्बिहिम, बदला या सिला उनका अल्लाह उनके रब के नजदीक या उनके रब के यहाँ, जन्नात अदनिन बाग हैं हमेशगी के, तजरी मिन ताहतिहल अनहार बहती हैं उनके नीचे नहरें, खालिदीना रहा यानी हमेशा रहेंगे, खालिदीना हमेशा रहेंगे, कौल से है खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा उनमें, अबदा हमेशा। देखें बार बार खल्द का मतलब भी होता ही है हमेशा, और फिर दोबारा आया कि अबदा यानी हमेशा, यानी कभी उनसे छीना नहीं जाएगा, कभी वहां से निकाला नहीं जाएगा। आज दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे, अपने रब के, अपने पालनहार के हुक्म के मुताबिक, अपने आका के हुक्म के मुताबिक, उसके कानून के दिए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे, तो फिर इस दुनिया से उस दुनिया में जब तुम ट्रांसफर किए जाओगे, यानी यहां से वहां मुंतकिल, इसी मुंतकिल से हम लफ्ज इंतकाल कहते हैं कि इंतकाल कर गए, तो मुंतकिल होगा इस दुनिया से उस दुनिया में। तो यहाँ टेम्पररी रखे गए हो सिर्फ इम्तहान लेने के लिए, तो यहाँ तुमने अपने नफ्स पर काबू पाया, और अपने रब की, यानी जगह जगह चारों तरफ तुम्हारे ललचा देने वाली जो चीजें मौजूद होंगी, जो तुम्हारे नफ्स को जो है ललचाएंगी, तुम्हारे नफ्स जो है उस तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन तुम सिर्फ अपने रब की रजा के लिए उस तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखोगे, और अपने रब की रजा के लिए तुम अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे, जिन चीजों से उसने रोक दिया यानी फॉरबिडन कर दिया उससे रुक जाओगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें इनाम में जब दूसरी दुनिया में मुंतकिल फरमाएगा, जो फॉर एवर है, जहाँ की जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, अबदा, वहां तुम हमेशा रहोगे, तो वहां तुम्हें अल्लाह ऐसी नेमतों से नवाजेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रजी खुश हुआ, राजी हुआ, रिजवान से ये लफ्ज है, खुश हुआ, वो राजी हुआ, रजी अल्लाह खुश हुआ अल्लाह, अनहुम उनसे, व रजू और वो राजी हुए, अनहु उससे, हु की जमीन जा रही है अल्लाह ताला की तरफ। तो रजी अल्लाह अनहुम खुश हुआ अल्लाह उनसे, व रजू अन और वो राजी हुए उससे। ये बिल्कुल वैसी ही आयतें जो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरह फजर में, कि जब रहमत के फरिश्ते आते हैं जान लेने के लिए, तो कहेंगे इरजी इला रब्बिकी, किसको मुखातिब करेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यही बिल्कुल सेम एक ही मैसेज है कुरान पाक का, हर आयत का लुब्बे लुबाब ही यही है कि जो अल्लाह के फैसले पे राजी रहते हैं, अल्लाह के हुक्म पे राजी रहते हैं, अल्लाह ने जिस चीज को ओके कर दिया, अल्लाह ने जिस चीज को कह दिया कि हाँ, जैसे एक बाप कह दे कि मेरे घर का ये कानून है, इसके कानून में इस घर में जिंदगी बसर करना है, जो औलाद जो है उस पर राजी हो जाती है, कहती हाँ वो खुश बाश, वो घर में सुकून, कोई झगड़ा फसाद लड़ाई नहीं। और आजकल चूंकि ऐसा नहीं रहा है, आजकल हर औलाद अपनी मनमानी करना चाहती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, और जो माँ बाप जो बाप कानून बनाता है, वहां से बीवियों से जो इख्तलाफ शुरू होता है, तो फिर वो बच्चों से भी इख्तलाफ होता है, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़े और फसाद भी बहुत होते हैं। हालांकि जाहिर बात है वो घर जो उस आदमी ने बनाया है, तो उसमें उसकी जो बहरहाल, मैं अब यहाँ पे फिर कोई दूसरी तरफ बात लोग लेके चले जाएंगे और बहसों बहसों में पढ़ने नहीं चाहती, क्योंकि जाहिर बात है दीन सबके लिए है। वो फिर वो जो जिसको मैं बाप का लफ्ज दे रही हूँ, कह रही हूँ,
تو ان کا بھی فرض ہے کہ جو اللہ نے جس طرح حکم دیا اس کے مطابق وہ قانون گھر کا بنائے، وہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی اسلام یا دین قانون تو پورے کا پورا ادخلوا فی السلم کافہ والی بات ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ ایگو پرابلم ہو اور اپنی منمانی ہو تو پھر وہاں جھگڑے فساد وہاں پہ بھی ہوتے ہیں کہ بیوی اور میاں دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اسی وقت اولاد اکٹھا ہوتے ہیں، جب بالکل اللہ کے قانون کے مطابق ہر کوئی اپنے اپنے فرائض کو آنیسٹلی ادا کر رہا ہو پھر سکون رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ایک مثال اس کو سمجھانے کے لیے دیا تھا کہ جو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا اور اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کرا کہ ہاں بھی اللہ نے اس چیز سے روکا ہے، اب ہم نے رک جانا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی خوش، کبھی حرام میں فوربیڈن چیز میں نہیں گھسے گا اپنی منمانی کرنے کے لیے۔ ہاں اللہ کا فیصلہ ہے، ہم راضی ہیں اس پہ، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ تو اس کو رہنے کے جب روح اللہ اس کی روح کو لینے کے جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف چل، اپنے آقا کی طرف چل، پلٹ جا اس کی طرف۔ کس طرح؟ راضیۃ مردیہ، یہ وہی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضیۃ مردیہ، یعنی تم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی تھے، خوش تھے، مطمئن تھے، کسی چیز میں تمہاری منمانی نہیں تھی، ہچتانی نہیں تھا کہیں پر، وہ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہے، تم سے راضی۔ یہی والی بات اس آیت میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ تم سے خوش ہوا، راضی ہوا اور تم بھی اس سے راضی ہوئے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ آخری آیت سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 کا آخری ٹکڑا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے بعد یعنی کہ اللہ سے جو راضی ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے جو، لم تو لیے کے لیے، من جو اس کے لیے ہے جو، لمن لیے جو اس کے لیے، یعنی یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ کن کے لیے ہے؟ اور سب سے بڑی نعمت تو ہے ہی اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا جس کو مل جائے وہ سب سے بہت خوش نصیب ہے، یعنی جو جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اس کے پیچھے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی ابھی سناتی ہوں، پہلی اس آیت کو مکمل کر لوں۔ اتنی پیاری آیت ہے، جس کو اللہ کی رضا مل جائے تو بہت خوش نصیب ہے۔ اور سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 72 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، رضوان من اللہ، یعنی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رضوان من اللہ ہی اکبر، اکبر سب سے بڑی نعمت رضوان، اللہ کا راضی ہونا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت کن کو نصیب ہوتی ہے؟ خشیہ ربہ، رب بہو ہو کی ضمیر جاری ہے اس شخص کی طرف، اس اللہ کے بندے یا بندی کی طرف جن کے اندر خشیت ہے، خشیت الہی، رب بہو اپنے پروردگار سے، خشیہ ڈرتا رہا۔ خشیت کہتے ہیں اس خوف کو جو کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کی وجہ سے دل میں ہو، بہت عظمت اور جلال والی ہستی مبارکہ، عظمت اور جلال والی ہستی کی وجہ سے جو خوف، جو روب، جو دبدبا، بلکہ خوف کا لفظ بھی نہیں کہوں گے، روب اور دبدبا دل پر ہوتا ہے کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کی وجہ سے، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اپنے رب سے کے روب میں رہے، دبدبے میں رہے، جن کے دل میں یہ خشیت رہی، جو خشیت والے لوگ ہیں اور جو اپنے رب کی خشیت رکھ کے اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے زندگی گزارتے ہیں، اپنے رب کی رضا والے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ذرہ برابر کوئی رب کو ناراض کرنے والا کام ہو تو فوراً استغفار کرتے ہیں، خوب خوب اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ ان کے اندر کیا خشیہ ہے، خشیت الہی والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں راضی ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
यहाँ पे ये सूरह मुकम्मल होती है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। सूरह बय्यना बहुत खूबसूरत सूरह है, इसको समझ के पढ़ें। मैं भी जब इसको नमाज में पढ़ती हूँ तो स्पेशली इस आयत के ऊपर वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलिसीन लहुद्दीन, तो इसी की तकरार होती है। हुनफा, मुखलिसीन लहुद्दीन, हुनफा, मुखलिसीन लहुद्दीन, हुनफा, कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस कर लो। अभी वक्त है, कुछ नहीं पता किस वक्त अल्लाह ताला ये वक्त वापस ले लें। टाइम इज ओवर, और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाए इंसान। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त मुस्तैद खड़े हैं इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल करने के लिए। तो हदीस मुबारक सुन लीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अहले जन्नत से मुखातिब होकर फरमाएंगे, यानी हरामुल हशर का दिन हो गया, फैसला हो गया, जन्नत वाले जन्नत में चले गए। अब अल्लाह ताला जन्नत वालों से मुखातिब होकर क्या फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। अल्लाह ताला अहले जन्नत से मुखातिब होकर फरमाएंगे, या अहले जन्ना, या अहल जन्ना, तू अहले जन्नत जवाब देंगे। यानी अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं जन्नत वालों से और फरमा रहे या अहलुल जन्ना, ए अहले जन्नत। तो अहले जन्नत जवाब देंगे, लब्बैक रब्बना, रब्बैक रब्बना, ए हमारे रब हम हाजिर हैं, लब्बैक, वसारियक, और अतात हुकुम के तैयार हैं, वल खैर कुल्लु फी यदैक, और हर भलाई हर खैर आप ही के हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हल रज़ई तुम, क्या तुम लोग राजी और खुश हो? जन्नत वाले जवाब देंगे, ए हमारे परवरदिगार, अब भी राजी नहीं होने का क्या एहतमाल है, जबकि आपने हमें वो सब कुछ अता फरमा दिया जो किसी मखलूक को नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं तुमको इससे भी अफजल और बेहतर नेमत दे दूं? अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं तुमको इससे भी अफजल और बेहतर नेमत दे दूं? फिर फरमाएंगे कि मैंने अपनी रजा तुम्हारे ऊपर नाजिल कर दी, अब कभी तुमसे नाराज ना हूंगा। यही चीज सूरह तौबा में है, रिजवानु मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजा है। सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अल्लाह के वो खुश नसीब तरीन बंदे, नबी करीम के साथी, जिनसे अल्लाह ताला ने दुनिया में ये आयत नाजिल फरमा दी कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। अल्लाह अकबर। बैत रिजवान जो हुई थी, जिनसे अल्लाह राजी हुआ, जन्नत में उनको घर उनका दिखा ला दिया गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जन्नत में मतलब घर का उनका, ये बैत रिजवान वाले। फिर कितने ऐसे हैं जिनके वह बारे में आपने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया जो पता करेंगे, जो लश्कर में शामिल होंगे, या ग़ज़वा हिंद के बारे में है, तो सब उन पे दोज़ख की आग अल्लाह ने हराम कर दी है। ये जैसे वो हदीस मुबारका जिसमें ये चार सिफात हों कि हय्यिन है, लय्यिन है, सहलिन है, हय्यिन लय्यिन सहलिन, और चौथी एक और है उसमें सिफत, चार सिफत, हय्यिन है, लय्यिन है, सहलिन है, और ध्यान में नहीं आ रही सो। बहरहाल तो वो चार सिफात जिन पर होंगे, दोज़ख की आग मैंने उन पर हराम कर दी। तो ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ते रहे हैं, और यहाँ पे भी इस हदीस मुबारका में यही है कि सबसे अफजल जो नेमत है वो अल्लाह ताला की, वो अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम ने इस हदीस मुबारका को दिया। यानी जो शख्स अल्लाह से बेखौफ होकर इस दुनिया में नहीं रहा, जर्री और बेबाक बनकर नहीं रहा, बल्कि दुनिया में हर कदम पर इस बात से डरते हुए जिंदगी गुजारता रहा कि कहीं मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जो अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ का मौजिब हो, यानी मेरी जुबान से कोई ऐसा कलिमा ना निकल जाए, या कोई काम मेरे हाथ पैरों से ऐसा सरजद ना हो जाए जो अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ का मौजिब हो। तो जो हर वक्त डरता रहा, अपने रब से जिंदगी डर कर गुजारता रहा कि मेरा रब मेरी किसी बात पकड़ ना कर ले, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ। तो ये बड़ी खूबसूरत आयतें थी, हमने आज पढ़ी हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा वाला था करीबन। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हय्यिन लय्यिन सहलिन और करीबन। तो उम्मीद है ये आयत सूरह समझ में आ गई होगी। बहुत अहम सूरह है। सूरह तकासुर हमने पीछे पढ़ी थी,
کہ علم الیقین جو ہے اس سے جو لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اپنی عقل کو، بصیرت کو استعمال کر کے اور ایمان لے آتے ہیں اور اس کے مطابق پھر زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہی دل خشیت الہی سے بھرپور رہتے ہیں، علم الیقین سے فائدہ اٹھانے والوں کی، یعنی قرآن پاک سے۔ علم الیقین کیا ہے؟ قرآن پاک، اس سے فائدہ جو لوگ اٹھا لیتے ہیں وہی عقل والے ہیں، وہی سمجھدار لوگ ہیں، وہی اہل بصیرت ہیں، اور اپنے رب کی خشیت کو دل میں اپنی رکھ کر اور پھر اس کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، قدم قدم پہ اپنے عمل کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا رب کسی کام سے یا بات سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہی اس امتحان کو، جس امتحان میں آج ہم سب ہیں، وہ پاس ہوگا۔ اور جو لوگ عین الیقین کا انتظار کریں گے کہ نہیں بھائی ہم علم الیقین سے تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور نہیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور یا پھر ہم نے کچھ فلسفے، جیسے میں نے بھی بیچ میں کہا تھا کہ نہ یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم نے تلاوت تو کر لی ہے، بس اتنا کافی ہے، اتنی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی تو ایک فلسفہ ہم نے ایجاد کیا ہوا ہے، یا نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ضرور کچھ فرمائے گا، اور آج کل کے دور میں آج کل تو بہت آسانیاں ہیں، ہر جگہ ہر چیز موجود ہے، اگر تم نے اس سے پھر بھی فائدہ نہ اٹھایا پھر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی، اللہ اکبر۔ تو بہرحال علم الیقین سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور بیوقوف ہیں وہ جو عین الیقین کا انتظار کریں گے، لیکن جب عین الیقین ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ یقین کی آنکھوں سے دکھلا دے گا، تو پھر تو موقع بھی نہیں ہوگا، پھر تو سورہ فجر جو ہے اسی لیے بڑی خوبصورت سورہ ہے، جو مجھے ذاتی طور پہ خود بھی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، یعنی اس وقت جب جہنم سامنے لے آئی جائے گی، جب عرش اللہ تعالیٰ آ گئے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سب آ گئے، سب در صف کھڑے ہیں ملائکہ، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے، سورہ نبا کے مطابق کوئی کلام نہیں کر سکتا اللہ کے رب العالمین کے آگے، اللہ اکبر، اور جہنم لے آئی جائے گی، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت انسان اگر چاہے گا بھی تو اب نصیحت پکڑنے سے کیا فائدہ، عین الیقین سے آنکھوں سے دیکھ ملے تو اب حاصل کیا، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت وہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ سامان کر لیا ہوتا، کچھ تو ایسے اعمال کر لیے ہوتے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا۔ تو پوری آپ صورتیں دیکھیں اسی طرح کی ہیں، سورہ قاریہ آپ نے پڑھی، اس میں بھی ایسی تھا کہ پلڑے جن کے بھاری ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، تو وہ اس وقت کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ تو عین الیقین ہونے کے بعد تو پھر تو وقت ہی ختم ہے، ابھی ہے کہ ہم اس علم الیقین سے فائدہ اٹھائیں، اپنا وقت اس پہ لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اپنا وقت صورتوں کو یاد کرنے میں لگائیں، سمجھ کے پڑھیں ان صورتوں کو، نماز میں بھی لذت آئے گی، نماز بھی اچھی ہوگی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے والی بات، تو پھر نماز سے فوائد حاصل ہوں گے، 5 وقت دن میں نماز پڑھیں گے، ان صورتوں کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہے، یعنی ریمائنڈر جب آپ کے پاس ہے، آپ اس کو سمجھ کے ریمائنڈ یعنی کر کر کے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دل پہ اتر رہی ہیں چیزیں، تو یقیناً پھر انسان ہر اس عمل سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر وہ انسان ہے چونکہ اب بھٹک جاتا ہے انسان، اسے سرزد ہو بھی جائیں گی تو وہ استغفار کثرت سے کرے گا، اپنے رب سے معافی مانگے گا تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم سب قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کریں، ہر اس بات سے بچنے کی کوشش کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جو یہ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، یعنی خیر البریہ، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ تو نورانی مخلوق ہیں، متی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے اسی لیے کہ آدم کو، انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی، اس اختیار کی آزادی کو رکھتے ہوئے جب انسان اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی، اس کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ خیر البریہ ہے، فرشتوں سے بھی اونچی جو ہے وہ، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقام دیا ہے، اسٹیٹس جو ہے اس کا فرشتوں سے بھی اونچا ہے، اوپر ہے، خیر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین وہ مخلوق ہے، اللہ اکبر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا کہ ہم نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، بالکل بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، امین حسن اصلاحی صاحب نے تو اس آیت کی تفسیر میں اتنی پیاری سی بات لکھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر، کہ یہ اللہ کے ان بندوں کا بیان ہے جو کبر اور غرور کی آلائش سے پاک رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، وہی حیین اور لین والی بات آ گئی تھی،
اس وجہ سے ان کے اندر حق کا احترام باقی رہتا ہے. اور جب رسول کی دعوت سنتے ہیں تو کسی طرح کا مطالبہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کفار نے کیا کہ ایسے ایسی آئے گی تب ہم سنیں گے، اسی ہمارے پاس نشانیاں لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہترین خلائق ہیں اس لیے کہ انسان کی قدر اور قیمت مال اور اسباب کی وجہ سے نہیں ہے اور خاندان اور نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے کریکٹر، ان کے اخلاقی اوصاف کی وجہ سے انسان کی قدر و قیمت ہے. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، مال، اسباب، خاندان اور نسب سے انسان کو ہم ایویلیٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی اخلاق، کریکٹر کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت ہے. یہی آج چیز معدوم ہو چکی ہے. کون کریکٹر کی وجہ سے کر رہا ہے؟ بلکہ کریکٹر بنانے، جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کے کریکٹرز کو ڈیولپ کیا، آج تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے معاشرے کے اندر. کون کریکٹر کو ایویلوٹ کر رہا ہے؟ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، یعنی کریکٹر جن کا بلڈ اپ ہوئی ہے، جو بہترین کریکٹر کے لوگ ہیں، حق گور ہیں، صاف ستھرا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی، جن کا کرپشن نہیں، جو کرپٹڈ ذہن نہیں رکھتے، جن کا نہ انر کرپٹڈ ہے نہ باہر کرپشن ہے ان کو، یہ کریکٹر والے کو لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ میرے پاس کیسے ہیں؟ خیر البریہ، یعنی اللہ کے نزدیک وہی اشراف میں شامل ہیں اور سید ہیں، سادات ہیں. وہی اشراف اور سادات ہیں، وہی شریف اور سید ہیں جن کی کریکٹر ہے. کریکٹر والے لوگ، ہم نام کے آگے جتنا بھی لگا لیں، لیکن اگر کریکٹر نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک پھر نہیں ہے ہم اشراف اور سادات میں شامل. یہی بات امین حسن اصلاحی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ الفاظ تدبر قرآن میں، کہ جن کے اندر اخلاقی کریکٹر ہے اللہ کے نزدیک وہی اشراف اور سادات ہیں، اگرچہ وہ روم یا حبش کے غلام ہی کیوں نہ ہو. بلال کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال سے کہ اے بلال، میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. حبش کے غلام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام کے آگے حبشی پہچان کے لیے لگا ہوا تھا، بلال حبشی، یعنی ظاہر میں بالکل سیاہ فام ہے اور نسب کے لحاظ سے غلام ہے، اسٹیٹس کے لحاظ سے. لیکن اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ جنت میں آپ وسلم فرما رہے ہیں میرے سے آگے تمہارے قدموں کے میں چاپ سنتا ہوں، تو کیا تم ایسا عمل کرتے ہو؟ اللہ اکبر. جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں اللہ کے نزدیک وہی اشراف اور سادات ہیں، اگرچہ وہ روم یا حبش کے غلام ہوں. سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال ہیں، اور جو ان اوصاف سے محروم ہیں، یعنی جن کے پاس کریکٹر ہی نہیں اخلاقی. اور آج تو پوری دنیا میں ہر طرف نظر دوڑائی اپنے ارد گرد ایسے ہی ہیں، اوصاف سے محروم، صفات نظر ہی نہیں آتی. کرپشن سے بھرا ہوا انسان ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کس طرح اس کا مال غصب کیا جائے، کس طرح اس کا حق جو ہے غصب کیا جائے، کس طرح ہم کون سی ایسی چال چلیں جس طرح ہم یہ جو ہے اس کا حق جو ہے کھا لیں، غصب کر لیں. ہر وقت اسی چال میں چلیں، اسی کو تو کرپشن کہا جاتا ہے. ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے پاکستان کی، کیا ہے اس وقت دنیا میں؟ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں، جتنے پالیٹیشینز ہیں وہاں سے لے کے ہم گھروں تک نظر دوڑائیں، ہر طرف ایک ہی کہانی، ہر انسان اپنے اپنے لیول کے مطابق کرپشن کرنے میں لگا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ارذل خلائق ہیں، شر البریہ، ارذل، ذلیل ترین خلائق، اگرچہ وہ قرشی اور ہاشمی اور سادات. یہ الفاظ تدبر قرآن میں سورہ بینہ کی تفسیر میں امین حسن اصلاحی صاحب لکھ رہے ہیں کہ قریش سے تعلق ہو، ہاشمی ہو یا پھر سید ہو، اگرچہ وہ قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، سادات ہیں، لیکن اگر وہ ان کے کریکٹر نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک ارذل خلائق ہیں. یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے قریش کے لیڈروں کی وہ پھپتیاں ذہن میں تازہ کر لیجئے جو وہ ان غریب مسلمانوں پر چست کرتے تھے جو شروع میں اسلام لائے تھے. ان کی طرف سے اس توہین اور ان کو تحقیر کرنے کی اور ان کے تذلیل کرنے کی وجہ سے رب السماوات والارض کی طرف سے اللہ نے ان کی سرفرازی سے فرما دیا کہ وہ کیا ہیں؟ خیر البریہ ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کریکٹر بلڈنگ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم احسن التقویم جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ 3 میں کہ ہم نے نہایت بہترین ساخت اور نہایت اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، تو تم خیر البریہ بنو، شر البریہ مت بنو.
کیونکہ جب انسان شرول بریہ بنتا ہے، رددناہو اسفلا سافلین ہوتا ہے، تو وہ اتنی پستی میں گرتا ہے، اتنی پستی میں گرتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. پھر جس طرح انسان کے عروج کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس کے گرنے کی، زوال کی بھی کوئی حد نہیں. اس لیے انسان اپنی آپ کو پہچانے کہ اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے، کہ اللہ نے اس کو ساری جو فرشتے سے ان سے سجدہ کروایا، کیا وجہ تھی اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے. آمین ثم آمین. پوری دنیا اس وقت فساد کا ہے عالم، ہر طرف فساد ہے، اور انسان اس قرآن کو کھول کے پڑھنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس وقت میں دنیا کو، ان لمحات کو کہاں گزارنے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کریکٹر بلڈنگ کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے امید ہے کہ آج ہم نے سورہ بینہ کی، یہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اس کی تفسیر بھی سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا قاری بنا دے. آمین ثم آمین. اور سب کے لیے دعائیں خیر ہیں، جو لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جہاں جہاں جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے. لیکن جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دعا ہے، لیکن ساتھ میں عمل اصل چیز ہے. دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ہدایت دے، اور ہدایت میں سب کے دلوں کو مضبوطی سے جما دے. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہم سب قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے والے قاری بنیں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.